بچنا نئی نئی باتوں سے۔ دیکھیں جیسا کہ پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری تعلیمات دے کر گئے، اور یہ پورے سوراخ جو اختلافات کہتے ہیں اللہ کے نبی سب بند کر کر کے گئے، اور وہ شبہات اور وہ شکوک جو پیدا ہو سکتے تھے بعد میں اللہ کے نبی وہ تمام سب بتلا کے گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا ہوگا کہ دیکھنا تمہاری امت میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، دین کے نام پر یہ بدعتیں گڑھی جا رہی ہیں، دین کے نام پر نہ جانے کیا کیا طوفان بپا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ہماری شریعت میں امور جو ہم نے حکم دیے ہیں ان احکامات میں نئی باتیں گڑھنے سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ شریعت میں ہر گڑھی ہوئی بات نئی بات بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث نسائی اور ترمذی نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جسے مسند احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں الا وان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 فرقه او 70 ملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں خبردار ہو جاؤ میری امت کے لوگوں، غور سے سنو کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یہود و نصارہ وہ 72 فرقوں میں بٹے۔ کتنے فرقوں میں؟ 72 فرقوں میں بٹے۔ اور وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةِ، اور یہ میری ملت، یہ میری جماعت یا یہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ ستفترق على 73، 73 فرقوں میں بٹے گی۔ 72 فی النار، 72 فی النار۔ مولوی سے پوچھو یہ 72 کا مطلب کیا ہے؟ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ یہاں یہ بھی نا کچھ لوگ شکوک پیدا کرتے ہیں، ارے یہ ہندو لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے ان کو مراد لیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ وہ امت ہے جسے امت اجابہ کہا جاتا ہے، جس امت نے کلمہ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی اس امت کی بات کر رہے ہیں، یعنی میرا کلمہ پڑھ کر کے 72 فرقوں میں بٹیں گے، جس میں 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، اور وہ فرقہ ہوگا جو جماعت ہوگا، اور جماعت وہی خلفائے راشدین کی جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کی ہے، اور ایک روایت میں ہے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ الا ایک جماعت کے جنت میں جائے گا، تو صحابہ کرام نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، میں جس دین پر ہوں، میں جس راستے پر ہوں، میں جس منہج اور مذہب اور طریقے پر ہوں، اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، قیامت تک آنے والے لوگ اگر اسی راستے پر رہیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے، وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اسی طرح سے، اور یہ ترمذی کی روایت ہے جسے علامہ البانی حفظہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، اور صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی، اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ مستقیما۔ دیکھیں پیغمبر اسلام اپنی امت کو صرف زبانی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یعنی حد ہو گئی، سمجھا رہے ہیں، ذہن میں بٹھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ مثالیں دے کر کے سمجھا رہے ہیں۔ بچہ جب کسی بات کو یوں بتلانے سے نہیں سمجھتا، ایک بچہ ہے اس کو آپ کہیں بھیجیں اپنے لڑکے کو کہ بیٹا تو ریاض جا رہا ہے یا دمام جا رہا ہے، فلانے اشارے پہ پہنچنا، وہاں سے دائیں ٹرن لینا، دائیں ٹرن لینے کے بعد یہ پیلے رنگ کی بلڈنگ آئے گی، پھر اس کے بعد بائیں جانا، بائیں سے پھر سیدھا نکلنا، سیدھا نکلنے کے بعد میں ایک چوراہا آئے گا، اس سے تو سیدھا نکلنا، پھر آگے ایک گارڈن آئے گا، پھر گارڈن سے تو بچہ کہے گا ابا اتنا لمبا تم بتا رہے ہو پہنچنے کے لیے، ہاں نقشہ بنا کے دے دو، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ میرے ذہن میں نکل جائے گا، آپ نقشہ بنا کے دے دو۔ بچے کی محبت میں ایک باپ اتنا لمبا اس کو راستہ نہیں بتلائے گا، وہ کہے گا بیٹا میں نقشہ بنا کے دیتا ہوں، تو بالکل اسی نقشے کے حساب سے چلا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ تجھے وہ راہ مل جائے گی اور تو منزل پہ پہنچ جائے گا۔
دیکھیں اپنے نبی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے غائب نہ ہونے پر، غائب نہ ہونے کے لیے بیٹے کو نقشہ بنا کے دیتا ہے کہ بیٹا اس راستے سے جا تاکہ غائب نہ ہو، اور ظاہر ہے یہ باپ کی انتہائی محبت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ بین ہی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے باپ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے باپ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو نقشہ بنا کے بتلا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچی، لکیر کھینچی، اور آپ نے فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ مستقیما، کہ یہ ہے جو سیدھی لکیر تمہیں نظر آ رہی ہے، یہی اللہ کی سیدھی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَخَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں دائیں طرف کھینچی اور 2 لکیریں بائیں طرف کھینچی، یعنی 4 لکیریں کھینچی۔ یہ بھی ذرا قابل توجہ بات ہے، ہمارے یہاں 4 کی تقسیم بڑی معنی رکھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ معنی رکھی ہے۔ میں نے نوری بشر میں جو خطبہ ہوا تھا میرا، میں نے اس میں 4 کی تقسیم شروع سے لے کے بتلائی ہے، اور جھوٹی حدیثوں کے حوالے آج کل کے جو 4 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ آج روٹیاں بھی توڑتے ہیں تو 4 توڑتے ہیں اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لکیریں، حضرت جابر کی روایت میں ہیں فَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ، کہ پیغمبر اسلام نے 2 لکیریں دائیں طرف کھینچی اور 2 لکیریں بائیں طرف کھینچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلی رکھ کر کے ہذہ السبل، یہ جو دائیں بائیں راستے جا رہے ہیں یہی راستے ہیں، لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان یدعو الیہ، ان ہر راستوں کے اوپر شیطان بیٹھ کر کے اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، ان راستوں پر شیطان بیٹھ کر کے اپنی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو بیان فرمایا اور دلیل پکڑی اپنی اس بات کے اوپر اللہ کے قرآن سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہی میرا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس صراط مستقیم کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو دائیں بائیں راستے جا رہے ہیں ان کی پیروی کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ یہ راستے تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا کر مختلف راستوں کے اوپر ڈال دیں گے، تم ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ گے، تم جدا ہو جاؤ گے صحیح راستے سے، تم گروہ بندیوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی میری وصیت ہے، یہی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں آپ، یہ حدیث پاک ہے، یہ احادیث ہیں، اصل میں حدیثوں کو تو پڑھتے نہیں، اور جب ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تمہیں کیا حدیثیں معلوم، راویوں کی گردانیں کرتے ہو، ابے حدیث پڑھنا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے جو ہے یا فلانے ہمارے مدرسے کے درسگاہ میں آ کر کے دانوے تلمذ طے کرو، وہاں تمہیں حدیث کی سمجھ آئے گی۔ یہ سمجھ نہیں آتی، یہ جو راستے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں یہ کون سے راستے ہیں؟ ہاں، یہ اور کوئی راستے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا فتفرق بکم، ٹکڑے ٹکڑوں میں ہو جاؤ گے، تم ہو گئے نا ٹکڑے ٹکڑوں میں، اللہ کے نبی کا دین چھوڑا، اللہ کے نبی کی سیدھی شرع چھوڑی، مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے، آگے بڑھیں۔ یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی ہے، اور یہ سورہ یا آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ انعام آیت نمبر 153 کی ہے اللہ کے۔ اب آئے ذرا، یہ قرآن رہی، یہ حدیث رہی، اب ذرا ہمارے بزرگان دین جو ہے نا، ہمارے ٹولیوں میں بٹے ہوئے لوگ جو بیچارے ہیں، تو جماعت ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہیں نا، جب تک ان کو بزرگوں کے قول نہ بتلاؤ تب تک ان کو بھی نہیں، ان کے حلق سے نیچے یہ قرآن و حدیث نہیں اترتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ آئیے میں ان ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے امام، سب سے بڑے غوث، سب سے بڑے حاجت روا، سب سے بڑے مشکل کشا، سب سے بڑے مصیبتوں کو دور کرنے والے، صبح شام جن کو اللہ کو نہیں بلکہ ان کو پکارتے ہیں، یا غوث المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئن للہ کے وظیفے پڑھتے ہیں، صلاۃ غوثیہ تک ظالموں نے ایجاد کی، اور مولویوں نے نماز غوثیہ ایجاد کر کے مسلمانوں کو غوث پاک کی نماز اللہ کی ہوتی ہے، نماز اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، اس نماز کو چھین کے انہوں نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو ایک متبع سنت تھے، آج ان کے ناموں کی دہائیاں دینے والے
سے یہ ظالم ان کے گریبان پکڑ کر کے پوچھو مسلمانوں یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ جانتے ہو کس کی کتاب ہے؟ یہ ہمارے ہاں یہ ابھی میں بتاؤں گا، یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ یہ غنیۃ الطالبین مجھے یاد آتا ہے زمانے جاہلیت میں میرے گاؤں کا ایک دوست تھا، ہم دونوں ساتھ میں پڑھتے تھے جس مدرسے میں، اس کے گھر میں یہ غنیۃ الطالبین تھی، اتفاق سے وہ مدرسے میں لے کے آیا۔ چنانچہ جناب عالی ہم لوگ کیا سمجھیں اس کو، نہ ہمیں پتا تھا یہ غوث پاک کی کتاب ہے۔ اس مولوی، دوسرا جو مولوی تھا آج وہ سجادہ نشین ہے، اس مولوی نے فوراً وہ کتاب اپنے پاس منگوا لی تاکہ یہ لڑکے نہ پڑھ پائیں، نعوذ باللہ۔ آپ سوچیں یہ کتاب جانتے ہیں کون سی کتاب ہے؟ یہ غنیۃ الطالبین۔ یہ کتاب اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا محبوب سبحانی کتب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی ہے، جس کے مترجم مولانا احمد صاحب مدراسی ہیں۔ اور یہ جو ہے اس کتاب کے اندر آئیے یہ پیرانے پیر کے خوب ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، خوب پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں غوث اعظم کے قصیدے، غوث اعظم کی منقبتیں، نعرے قادری یا غوث المدد، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں۔ ہندو جو تھے نا ہمارے ملکوں کے، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان بھی عجیب و غریب لوگ ہیں، یہ مسلمان بھی یہ کہتے ہیں گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کون اسے کہتا ہے گوشت کا دامن چھوڑ دو بھائی، گوشت مت کھاؤ، کس نے منع کیا؟ یہ اتنے سخت ہیں کہ گوشت کھانے سے یہ نعرے لگاتے ہیں، گوشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا وہ سمجھتے وہ گوشت ہے بیچارے، ان کو غریبوں کو کیا معلوم۔ تو میرے بھائی یہ غنیۃ الطالبین ہیں۔ میں بلا کسی تبصرے کے میں اپنے عام مسلمانوں سے جو بیچارے جاہل ہیں، جو بیچارے گیارہویں کرتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، نہ بقرعید کی قربانی کروانے کے لیے، اللہ کی راہ میں بکرا ذبح کرنے کے لیے، گائے ذبح کرنے کے لیے، اونٹ ذبح کرنے کے لیے، بھیڑ ذبح کرنے کے لیے ان غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن گیارہویں منانے کے لیے، تعزیوں پہ چڑھانے کے لیے، تعزیہ بنانے کے لیے، شد علم پڑھنے کے لیے ان کے پاس خوب پیسے ہوتے ہیں، خوب پیسے۔ اور یہ جاہل غریب مسلمان اور یہ عورتیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ کی قسم دیکھو پیرانے پیر کی گیارہویں دلاتے ہو، ان کی دعائیاں دیتے ہو، صبح شام اٹھتے ہو، صبح شام ان کو آواز دیتے ہو، ان کو پکارتے ہو، آؤ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو بھی تو پڑھو، جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے باتوں کے اوپر عمل بھی کرتا ہے۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو جب وہ کوئی بات کا حکم دے گا تو اس بات کے اوپر تم عمل بھی کرو گے، اور اگر عمل نہیں کرو گے، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو تم جھوٹے کہلائے جاؤ گے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے پیار ہے اور وہ دوست کہتا ہے کہ میرے بھائی جا کے مجھے ایک گلاس پانی لا کے دے دے، پانی پینا ہے، مجھے پانی پلا دے، مجھے پیاس لگی ہے، تو تم یہ کہو میرے دوست مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے دل سے چاہتا ہوں۔ وہ کہے میرے بھائی میری حلق سوکھ رہی ہے، تو مجھے پانی پلا دے، کہتے میں تیری ٹانگیں دبا دوں، تیرا سر دبا دوں، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تیرے نام پہ بکرے ذبح کر دوں، تیرے نذرانے چڑھا دوں، تجھے کھلا دوں، پانی یہ نہیں ہو سکتا، پانی۔ اب وہ کہہ رہا مجھے پانی پلا دے، نہیں جا رہا، آپ بتاؤ وہ دوست اس کا وفادار ہوگا؟ وہ غدار دوست کہے گا، وہ لات مار دے گا۔ ایسے ہی پیرانے پیر جب جنت میں جائیں گے اور ان کی باتوں کے اوپر تم عمل نہیں کرو گے نا، تو تم نظریں چڑھاؤ، نیازیں چڑھاؤ، صبح شام پکارو، صبح شام ان کو دعائیاں دو، اللہ کی قسم اگر یہ جنت میں جائیں گے تمہیں لات مار دیں گے، تمہارے لات مار دیں گے اور تمہیں فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ دیکھو پیرانے پیر کیا کہہ رہے ہیں، میں کچھ باتیں ان کی بھی بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفرقے بازی سے منع کیا، اللہ کے نبی نے تفرقے بازی سے منع کیا۔ پیرانے پیر جن کا نمبر اللہ کے نبی کے بعد آتا ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ میں صحابہ کی باتوں کو کیوں نہیں نقل کیا؟ اس لیے نقل کیا کہ آج کل کے ہمارے ماحول کے لوگ جو ہے نا، ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ یہ صحابہ کی نظر و نیاز نہیں چڑھاتے، صحابہ کی قبروں پہ چادریں نہیں چڑھاتے، صحابہ کے نام کی دعائیاں نہیں دیتے، یا ابو بکر صدیق المدد نہیں کہتے، یا عمر فاروق المدد نہیں کہتے، یا عثمان غنی المدد نہیں کہتے، لیکن اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی مشکل کشا، یا علی مشکل کشا۔ کیوں؟ معلوم ہے یہ شیعوں کا نعرہ ہے، شیعوں کا نعرہ ہے۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ بیچارے جو ٹوٹ پجیے لوگ مولوی ہیں نا، یہ شیعوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، شیعوں سے رافضیوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے شیعوں کے نعروں میں یہ بھی آ کر کے یا علی مشکل کشا کہتے ہیں، یا غوث المدد کہتے ہیں۔ اور یہ آؤ یہ دیکھو انہیں حضرت پیرانے پیر کیا فرما رہے ہیں۔ پیرانے پیر فرما رہے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ نبیوں کے معجزے اور ولیوں کی کرامتیں حق ہیں، اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ گرانی اور ارزانی بھی خداوند کریم کی طرف سے ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ گرانی یعنی مہنگائی یا سستائی یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ مخلوق